بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولا، وہ ترش رو ہوا اور منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نبینا آیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کفار کی، بڑے قریش کے بڑے بڑے لوگ، تو اتنے میں ابن مکثوم ایک صحابی تھے نبینا، تشریف لے آئے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتیں پوچھنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ ناگواری محسوس کی اور کچھ بے توجہ سی برکی، یعنی کہ ان کی طرف توجہ نہ دیا، ان کو اگنور کیا۔ چنانچہ تنبیہ کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل کر دی، صرف اس صحابی کی وجہ سے، وہ نبینا تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وڈیروں، جو قریش کے وڈیرے تھے، ان کو دعوت دے رہے تھے۔ تو اتنے میں یہ صحابی آگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا یعنی کہ ناگواری محسوس کی، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، وہ ترش ہوا، رو ہوا اور منہ موڑ لیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑا۔ ان جاء الاعمی، صرف اس لیے کہ ان کے پاس ایک نبینا آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اے نبی تجھے کیا خبر شاید وہ سنور جاتا، یعنی وہ نبینا تجھ سے دینی رہنمائی حاصل کر کے عمل صالح کرتا، جس سے اس کا اخلاق و کردار سنور جاتا، اس کے باطن اصلاح ہو جاتی اور تیری نصیحت سننے سے اس کو فائدہ ہوتا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ اما من استغنا، ایمان سے جو پرواہی کرتا ہے ایمان سے، اور اس یعنی کہ ایمان سے، علم سے جو تیرے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے، یا دوسرا ترجمہ جو صاحب و ثروت و غنا سے ہے، یعنی کہ جو آپ سے بے پرواہی کرتا ہے، آپ پر ایمان نہیں لاتا، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، اس کی طرف تو پوری توجہ کرتے ہیں آپ۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں، یعنی کہ اگر وہ نہ بھی سدھرے تو آپ پر ان کا کوئی الزام نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، اس بات کا مطلب یعنی کہ طالب بن کر آتا ہے، یعنی کہ آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آتا ہے، تو خیر کی طرف اس کی رہنمائی کریں اور اسے وعظ و نصیحت سے نوازیں۔ وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈر بھی رہا ہے، خدا کا خوف بھی اس کے دل میں ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، تو اس سے بے رخی برتتا ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں کی قدر افزائی کی ضرورت ہے، نہ کہ ان سے بے رخی برتنے کی۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ دعوت تبلیغ میں کسی کو خاص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صاحب حیثیت اور بے حیثیت، امیر غریب، آقا غلام، مرد عورت، چھوٹے اور بڑے، سب کو یکساں حیثیت سے دی جائے اور سب کو مشترکہ خطاب کیا جائے۔ کلا انہا تذکرہ، یہ ٹھیک نہیں، قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، یعنی کہ غریب سے یہ روح گردانی اور اصحاب حیثیت کی طرف خصوصی توجہ، یہ ٹھیک نہیں، آئندہ ایسا دوبارہ نہ ہو۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا تھا جب اس نبینے کی طرف سے آپ نے روح گردانی کی تھی۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے اس سے نصیحت لے لے، یعنی کہ آپ کا کام ہے صرف ڈرانا، اب اس سے جو بندہ نصیحت حاصل کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہے۔ جیسے قریش نے کیا تو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ انہوں نے روح گردانی کی، انہوں نے صرف کوئی معنی نہیں، اس لیے ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ فی صحف مکرمہ، یہ تو پر عظمت آسمانی کتب میں سے ہے، یعنی کہ لوح محفوظ میں، کیونکہ وہی سے یہ قرآن اترتا ہے۔ مرفوعت مطہر، جو بلند بالا اور پاک صاف ہے۔ بأیدی سفرہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، یعنی کہ اللہ اور رسول کے درمیان کا کام کرتے ہیں۔ یہ قرآن سفیروں کے ہاتھوں میں ہے جو اسے لوح محفوظ سے نکل کر لاتے ہیں، یعنی کہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام جو لاتے ہیں، پھر آگے صحافہ لکھتے ہیں۔ کرام بررہ، جو بزرگ اور پاک باز ہے، یعنی کہ خلق کے اعتبار سے وہ کریم یعنی شریف اور بزرگ ہے، اور افعال کے اعتبار سے وہ نیکوکار اور پاک باز ہے۔ قتل الانسان ما اکفر، اللہ کی مار انسان پر کیسا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلق، اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا۔ من نطفۃ خلقہ فقدر، اسے ایک نطفے سے پھر اندازے پر رکھا اس کو، یعنی جس کی پیدائش ایسے حقیر قطرہ آپ سے ہوئی کہ اسے تکبر زیب دیتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، یعنی کہ خیر اور شر کے راستے اس کے لیے واضح کر دیے۔
ثم اماتہ فاکبر، پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا. ثم اذا شاء انشر، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کرے گا. کلا لما یقض ما امر، ہرگز نہیں اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی، یعنی معاملہ اس طرح نہیں جس طرح یہ کافر کہتا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِ، انسان کو چاہیے اپنے کھانے کو دیکھے کہ اسے اللہ نے کس طرح پیدا کیا جب اس کی زندگی کا سبب ہے، اور کس طرح اس کے لیے اسباب معاش مہیا کیے تاکہ وہ ان کے ذریعے سعادت اخروی حاصل کر سکے. انا سببنا الماء سبا، کہ ہم نے خوب پانی برسایا. ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح. فانبتنا فیہا حبا، پھر اس میں اناج اگائے. وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاری. وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجور. وحدائق غلبا، اور گنجان باغات. وفاکہتا وابا، اور میوہ اور گھاس چارہ بھی اگایا. متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے استعمال و فائدہ کے لیے اور تمہارے چھپاؤں کے لیے یہ ساری نعمتیں ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، یعنی قیامت وہ ایک نہایت سخت چیخ کے ساتھ واقع ہوگی جب کانوں کو بہرا کر دے گی. یوم یفر المرء من اخی، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، یعنی کہ اپنے بھائی کو بھی چھوڑ دے گا، اس کا بھی خیال نہیں رکھے گا. امہ و ابی، اور اپنی ماں اور اپنے باپ کو بھی چھوڑ دے گا. وصاحبتہ و بنی، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی، یعنی کہ نفسی نفسی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ میدان محشر میں ننگے بدن، ننگے پیدل اور بغیر ختنے کیے ہوں گے. سب نفسا نفسی ہوگی، ان کو اپنے جسم کی بھی پرواہ نہیں ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، جو ہنستے ہوئے اور بشاش بشاش ہوں گے. یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے جنہیں ان کے اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلودہ ہوں گے. ترہقھا قطرہ، جن پر سیاہی چڑھی ہوگی، یعنی کہ ذلت اور عذاب ان کے چہرے اور سامنے ظاہر ہوں گے. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، وہ یہی کافر بدکردار لوگ ہوں گے، یعنی اللہ کا، رسول کا اور قیامت کا انکار کرنے والے بھی تھے اور بدکردار اور بداتوار بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سورت اور پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ کا. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، یعنی جس طرح سر پر پگڑی کو لپیٹا جاتا ہے، اسی طرح سورج کے وجود کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی روشنی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی کہ انہیں زمین سے کھیڑ کر ہواؤں میں چلا دیا جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. جب قیامت برپا ہوگی تو ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اگر کسی کے پاس اس قسم کا حاملہ اور قیمتی اونٹنی بھی ہوگی تو وہ ان کی پرواہ بھی نہیں کرے گا، انہیں بھی چھوڑ دے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی انہیں بھی قیامت والے دن جمع کیا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بڑکائے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، یعنی کہ دوبارہ اٹھا دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، یعنی کہ جب اسلام سے پہلے زندہ لڑکیوں کو زمین میں ڈال دیا جاتا تھا تو اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے. موت کے وقت یہ صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں، پھر قیامت والے دن حساب کے لیے کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، یعنی اس طرح ادھیڑ دیے جائیں گے جس طرح چھت ادھیڑی جاتی ہے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا، یعنی کہ یہ جواب ہے
ان مذکورہ آیتوں کا جن میں سے پہلے 6 کا تعلق دنیا سے اور دوسرے 6 امور کا آخرت ہے سے، اور اسی طرح اس وقت ہر ایک کے سامنے اس کی حقیقت آ جائے گی، اس کا نامہ اعمال سامنے ہوگا۔ فلا اقسم بالخنس، پہ قسم کھاتا ہوں کہ پیچھے ہٹنے والے، الحوار الکنس، پھر چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی، یہ ستارے دن کے وقت اپنے منظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے، اور یہ خاص طور پر سورج کے رخ پر ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سارے ہی ستارے مراد ہیں، کیونکہ سب ہی اپنے غائب ہونے کی جگہ پر غائب ہو جاتے ہیں، یہ دن کو چھپے رہتے ہیں۔ واللیل اذ عسعس، اور رات کی جب چھانے لگے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب چمکنے لگے، انہ لقول رسول کریم، یقیناً ایک بزرگ رسول کا کہا ہے، اس لیے کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آیا ہے۔ مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے عرش والا اللہ کے نزدیک، بلند مرتبہ والا، مطاع ثم امین، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں۔ یہ خطاب اہل مکہ سے ہے، اور صاحب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ یعنی تم جو گمان رکھتے ہو، کفار جو گمان رکھتے ہو، تمہارا ہم نسب اور ہم وطن ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دیوانہ نہیں ہے، باللہ ایسا نہیں ہے۔ ذرا قرآن پڑھ کر تو دیکھو کہ کیا کوئی دیوانہ ایسے حقائق بیان کر سکتا ہے، ایسی نشانیاں، ایسے معجزے بیان کر سکتا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے اس فرشتوں کو آسمان کے کھلے کناروں پر دیکھا بھی ہے۔ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا، جن میں ایک یہاں ذکر ہے، یہ ابتدائی نبوت کا واقعہ ہے، اس وقت جبرائیل علیہ السلام 600 پر تھے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا، جس کا ذکر ہم سورہ نجم میں پڑھ چکے ہیں۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ غائب کی باتوں کو بتلانے کے لیے بخیل بھی نہیں، یعنی کہ یہ جتنی باتیں ہم انہیں بتاتے ہیں یہ سب بتا دیتے ہیں، نعوذ باللہ اس میں کوئی بخیلی نہیں کرتے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو، کس کی طرف روگردانی کرتے ہو، کس کی اطاعت کر رہے ہو۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تمام جہانوں والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہے، ہدایت والے راستے پر۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم بغیر پروردگار عالم کی چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے، یعنی کہ تمہاری چاہت اللہ کی توفیق پر منحصر ہے۔ جب تک تمہاری چاہت کے ساتھ اللہ کی مشیت اور اس کی توفیق بھی شامل نہیں ہوگی، اس وقت تک تم سیدھا راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔